اسلام نے کبھی دولت کو حاصل کرنے کو منع نہیں کیا۔ اگر اسلام دولت کمانے کا منکر ہوتا تو زکوٰۃ کا حکم کیوں دیتا، خیرات کا حکم کیوں دیتا، صدقے کا حکم کیوں دیتا، فطرے کا حکم کیوں دیتا؟ یہ ایکسپورٹ بتا رہی ہے کہ اگر امپورٹ نہ کرو گے تو بانٹو گے کیسے؟ اسلام نے کہا جس نے دنیا کو چھوڑا آخرت کے لیے اور جس نے آخرت کو چھوڑا دنیا کے لیے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دنیا میں رہو مگر آخرت کو نہ بھولو، آخرت کی طرف جھکو مگر دنیا کو نہ چھوڑو۔ لباس پہنو، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں ننگے نہ رہنا، اچھا لباس پہننا، بے تین کپڑے دھلے ہوئے ہوں۔ گندا مسلمان دنیا میں رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ تمہارے جسم پر عالیشان کپڑے ہونے چاہیے۔ سرکار دو عالم کی حدیث ہے کہ تمہارے جسم پر اتنے ہائی کلاس سوٹ ہو کہ جس بزل میں، جس میٹنگ میں، جس محفل میں، جس ماحول میں جاؤ زینت محفل بن جاؤ۔ دنیا تمہارا نظر اٹھا کے دیکھے کہ یہ کون آ گیا کہ جس کا ہائی کلاس ڈریس ہے۔ تو اگر اسلام کو دنیا پسند نہ ہوتی تو اچھا لباس پہننے کا حکم کیسے دیا جاتا؟ سر میں تیل لگاؤ، یہ جھاڑ جھنکاڑ بش جیسے بال نہ بنانا، ہپی سٹائل نہ بننا، شریف معلوم ہو وہ لباس پہننا، شریف معلوم ہو ویسا سر میں تیل ڈالنا، آنکھیں تمہاری صاف ہوں، منہ سے تمہارے بدبو نہ آنی چاہیے، تم برش کرنا، مسواک کرنا، ہر کھانے سے پہلے منہ کو دھونا، کھانے کے بعد منہ کو دھونا، اس طرح شرافت سے بیٹھنا، اس انداز سے کھانا۔ انصاف سے بتائیے اگر اسلام کو تمہارے اچھے لباس سے نفرت ہوتی یہ کیوں کہتا کہ نماز پڑھتے وقت اچھا لباس پہن کے پہننا؟ میں نے اندازہ کیا لگایا کہ اگر آفیسر سے ملوں تو اچھا لباس پہن لوں، دوست سے ملوں ذرا سوٹ پہن لوں، آفس میں جا رہا ہوں بہترین قسم کا لباس پہن لوں، اور جب نماز پڑھنی ہو ذرا لنگی دینا میں کپڑے اتار کے نماز یعنی جب دنیا سے ملوں تو اچھا ڈریس اور معبود سے ملوں۔ قرآن نے کہا، رسول نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو سج دھج کے پڑھنا، خوشبو لگی ہوئی ہو، مسجد کی طرف جانا تاکہ دنیا تمہیں دیکھے کہ ہاں کوئی زندہ قوم راہوں کو مہکاتی ہوئی چل رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا؟ اب ایک بات کہہ دوں، خدا کرے کوئی برا نہ مانے، مردوں کو حکم دیا کہ جب مسجد جاؤ تو عطر لگاؤ، عورتوں کو منع کیا کہ صرف اپنے شوہروں کے سامنے خوشبو لگانا۔ ہماری شریعت میں یہاں تک کہا کہ اگر تم غیر مرد کو سنگھانے کے لیے خوشبو لگاؤ تو سنت ہے کہ غسل کرو، اس لیے کہ گناہ سرزد ہو گیا۔ اسلام نے ہر قسم کی خباثتوں سے رجس سے بچایا۔ حضور کو ایک حدیث، اچھا لباس پہنو، اچھا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، عطر سے بساؤ۔ ایک جملہ کہا ہے سرکار نے، قسم خدا کی کتنا قیمتی، اس دور کے زمانے کے یہودیوں کو کہا، اس زمانے کے نہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو گندے نہ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گندے یہودیوں کی طرح تم بھی بن جاؤ کہ جن کے مردوں کی گندگی ان کی عورتوں کو آوارہ بنانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ ملاحظہ فرمایا، حضور کی حدیث ہے، یہودیوں کی طرح گندے نہ رہنا جن کے مردوں کی گندگی نے ان کی عورتوں کو آوارہ بنا دیا۔ اس دور کے یہودیوں پہ تو جو بھی مرد، جو بھی مسلمان غلاظتوں میں زندگی گزارے گا اپنے گھر کی عفت کا محافظ نہیں رہ سکتا۔ اچھا لباس ہو، اچھا مکان ہو، مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے کہ تمہارا مکان ایئری ہو، کھلا ہوا ہو، سنی ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری سواری کا جانور اتنا حسین ہو کہ جس راہ سے گزر جاؤ دنیا کی نگاہیں خاک پا بن کے لوٹنے لگے۔ سواری کا جانور، اس زمانے میں اگر سواری کا جانور گھوڑا تھا تو اس زمانے میں بہترین چمکتی ہوئی مرسڈیز گاڑی ہے۔ رسول کی حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ لندن کی سڑکوں پہ بہترین قسم کا گھوڑا لے کے، مفہوم انداز یہ ہے کہ مسلمان کو دنیا دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ لیزی ڈل قسم کی قوم ہے کہ جس کے پاس عمل کے لیے کوئی نمو، کوئی حرکت نہیں ہے۔
لہذا اسلام نے دنیا میں ڈوبنے کے لیے یہاں تک کہا کہ رزق کو کماؤ، صبح نماز پڑھو، دکان کھول دو۔ یورپین اسٹائل سے 9 بجے آنکھ کھول کے 10 بجے دکان نہ کھولنا، سورج کی بھی آنکھ نہ کھلے جب مسلمان کی دکان کھلنی چاہیے۔ مشقت میں ڈوبو، محنت میں ڈوب کے، پسینے سے ڈوب کر اپنا رزق حاصل کرو۔ مدینہ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، لوہیں ہیں، شعلہ فشاں ماحول ہے، شرربار زمین ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہے، اور اس چنچلاتی ہوئی دھوپ میں آپ کا چھٹا امام صادق آل محمد گدال ہاتھ میں لیے زمین کو کھودنے میں مشغول ہے، سر کا پسینہ قدموں میں بہہ رہا ہے۔ امام کو پسینے میں ڈوب کر دیکھ کر ایک مرتبہ ایک ادھر کا امام، یہ امام صادق ہے، ادھر کا امام ادھر سے گزر رہا تھا، اور ایک مرتبہ دیکھا کہ امام دھوپ میں پسینے میں شرابور ہیں، محنت کر رہے ہیں، پھاوڑا چلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا فرزند رسول، نبی کی سیرت میں اور آپ کی سیرت میں کتنا فرق ہے؟ کہاں وہ قناعت، کہاں وہ پھٹا ہوا لباس، کہاں وہ اللہ، کہاں عبادت، اور کہاں یہ آپ کی زندگی کہ دنیا کمانے کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں کہ اس دھوپ میں بھی آپ کو سکون کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، جبکہ اس گرمی میں پرندے جانور بھی اپنے گھروں میں منہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ یعنی دنیا سے ہٹیے، آخرت کی طرف لگ جائیے۔ امام نے ایک جملہ کہا، جملہ نہیں ہے، یونیورسٹی ہے، کہا میں اس دھوپ میں مدینے کی اس لیے محنت کر رہا ہوں، میں پسینے میں ڈوب کے اس لیے اپنے کھیت میں کام کر رہا ہوں کہ کہیں غیرت انسانی تو جیسے ذلیل کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہ کر دے۔ ہم اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ کہیں انسان کو بھیک مانگنے کی عادت نہ ہو جائے، اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ بدنصیب وہ ہوگا جسے دنیا میں ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئی ہو۔ اس لیے ذاتی بازوؤں پر عمل کرو۔ ایک شخص مدینے میں صحابی رسول، فاقے ہیں، گھر میں بھوک ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، رات دن کی تک و دو کے بعد بھی بچوں کو روٹی نہیں ملتی، تو ایک مرتبہ بیوی نے کہا کیوں نہیں سرکار دو عالم کے پاس جا کے کچھ مدد لے آتے، اب فاقے نہیں سہے جاتے، مصیبت برداشت نہیں ہوتی، رات دن کے فاقوں سے کب تک کوئی انسان زندگی گزار سکتا ہے، جاؤ اور رسول سے کچھ مانگ لاؤ۔ یہ شخص غیرت کا مارا ہوا چلا، مسجد نبوی میں آیا، صحابہ کرام سے مسجد چھلک رہی تھی، سرکار دو عالم نے نظر اٹھائی، اس کو دیکھا اور ایک مرتبہ مجمع کی طرف توجہ کر کے کہا کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا، مگر جو قناعت کر کے خدا پر بھروسہ رکھے اور بازوؤں کو استعمال کر کے روٹی مائے، خدا اس میں رزق میں برکت دے گا۔ جملوں کو پھر سن لے، جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، مگر جو محنت کر کے خدا سے مانگے گا، خدا اس کو خزانہ غیب سے اس کی مدد کرے گا۔ غیرت انسانی نے اس کو ابھارا، مسجد سے چلا، گھر کی طرف چلا، خاموش ہو گیا، مگر وہاں مصیبتیں ہیں، فاقے ہیں، تگ و دو مصیبت ہے۔ اگلے دن پھر بیوی نے کہا جاؤ کچھ مانگ کے لاؤ۔ رسول نے پھر اپنی بزم میں بٹھایا، ایک جملہ کہا جو مانگے گا اسے دوں گا، لیکن جو قوت بازو پر بھروسہ کر کے خدا سے مانگے گا، خدا اس کی مدد کرے گا۔ پھر یہ اٹھا، پھر چلا گیا وہاں گھر میں جہاں مصیبت ہے، فاقے ہیں، پھر بیوی نے اس کا آیا جاؤ کچھ لے آؤ۔ پھر نبی کے بزم میں بیٹھا، پھر وہی جملہ جو مانگے گا اسے دوں گا، اور جو نہ مانگے گا بازوؤں کی کمائی سے، محنت و مشقت سے خدا اس کی مدد کرے گا۔ یہ اٹھا، جنگل پہنچا، لکڑیاں توڑی، بوجھ بنایا، بازار میں لا کے بیچا، محنت کرتا رہا، مشقت کرتا رہا۔ نبی کے قول کی حرارت، دل میں عمل کرنے کی لگن، خدا کی ذات پر بھروسہ، قدرت نے برکت دی تو جانور خریدا، ملازم رکھا، آمدنی بڑھی، گھر میں کنیز بھی ہے، غلام بھی ہے، اللہ نے دولت دی، گھر میں سکون ہوا۔ ایک دن بیوی نے کہا کتنے خود غرض ہو، اس رسول کے صدقے میں جس نے ہمیں زندہ رہنے کا سلیقہ سکھایا، تم نے جا کے کم سے کم
حضور کا شکریہ ادا کر دیا ہوتا تاکہ ہمیں معلوم ہو جاتا ان کو بھی کہ میرے کہنے کے اوپر ایک صحابی نے عمل کیا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے کہا ٹھیک کہتی ہو، صبح کا نماز کے بعد میں سب سے پہلے نبی کی خدمت میں جا کے بیان کروں گا، حضور کئی وقت کے فاقے سے آیا تھا مگر آپ کے جملے پہ عمل کر کے محنت کی، مشقت کی، تگ و دو کی اور اللہ نے آج اتنی برکت دے دی۔ صبح نماز پڑھی، چلا ہے جانے کے بعد جیسے ہی دروازہ کھولا کیا دیکھتا ہے کہ سرکار دو عالم اس کے دروازے پہ کھڑے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں جو مجھ سے مانگے گا اسے دوں گا، مگر جو اللہ پہ بھروسہ کر کے محنت کرے گا اس کو اللہ اپنے خزانے سے دے گا۔ تو اسلامی اصول یہ بنا کے دیکھو، دنیا نہ چھوڑنا، دنیا سے تعلقات قائم نہ ترک نہ کرنا، تمہارا گھر ہو، تمہارا بار ہو، کاروبار ہو، سواری کا جانور ہو، اچھا لباس ہو، تمہاری بیوی ہو، شریک حیات ہو، تمہارے بچے ہو، ویل اسٹیبلش تمہارا، ویل ٹو ڈو تمہارا فرنیچر، سب کچھ ہو مکمل، دنیا میں رہنا تو عزت کی زندگی سے گزارنا۔ اسلام نے کبھی دولت کو حاصل کرنے کو منع نہیں کیا۔ اگر اسلام دولت کمانے کا منکر ہوتا تو زکوٰۃ کا حکم کیوں دیتا، خیرات کا حکم کیوں دیتا، صدقے کا حکم کیوں دیتا، فطرے کا حکم کیوں دیتا؟ یہ ایکسپورٹ بتا رہی ہے کہ اگر امپورٹ نہ کرو گے تو بانٹو گے کیسے، نہ کماؤ گے تو غریبوں کو دو گے کیسے، نہ بچاؤ گے تو خمس ادا کیسے کرو گے؟ تو لہٰذا یہ نکاسی بتا رہی ہے کہ برآمد نہ کرو گے، نہ کماؤ گے تو بانٹو گے کیسے۔ اسلام میں سب سے بڑا جو کفر ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا ہے۔ اللہ کی قسم دنیا نے جب فدق چھینا تھا تو اسی امید سے چھینا تھا کہ اہل بیت کے بچے فاقوں سے مرنے لگیں گے تو ہمت نہیں ہوگی۔ اس لیے سیاست کا تقاضا یہی ہے کہ کسی قوم کو مارنا ہو تو اس کی اکنومیکل لائن، بیک گراؤنڈ لائن، سپلائی لائن کو کاٹ دو تاکہ اس کے پاس جب دولت نہ ہوگی تو بھوکا مرنے لگے گا۔ جب بھوک مرنے لگتا ہے انسان تو ضمیر بیچ دیتا ہے، احساس بیچ دیتا ہے۔ بھوکی قومیں کبھی نہیں اٹھا کرتی، بھوکی قومیں کبھی انقلاب نہیں بپا کرتی۔ جس کو کھانے کو نہ ہو اور وہ دوسروں سے مانگ کے کھاتا رہا ہو کبھی وہ حق کی بات نہیں کہے گا۔ مولا یہ فرماتے ہیں کھلاؤ تاکہ تم میں حاکمانہ خون پیدا ہو، مت کھاؤ کہیں غلامانہ ذہنیت نہ پیدا ہو۔ دنیا کو کھلاؤ تاکہ رائل بلڈ پیدا ہو، مت کھاؤ کسی کا کہیں غلام ذہنیت نہ پیدا ہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ دنیا نے بھی اہل بیت کا حق اس لیے لیا تھا کہ جب ان کے پاس مال نہ ہوگا تو ولولے ختم ہو جائیں گے، دنیا دار آدمی بھیڑ نہ لگائیں گے، صرف وہی رہ جائیں گے کہ جن کو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اہل بیت کی اقتصادی اکنومیکل پرابلم کریٹ کرنے کے لیے دنیا نے باغ لیا تھا تاکہ ان کو روٹیوں کے لالے پڑ جائیں اور حکومت سے ٹکرانے کا کوئی خیال ان کے دل میں پیدا نہ ہو۔ میں کہتا ہوں یہ تو ایک سائٹ تھا کہ دشمن نے یہ سوچ کر ان کا باغ لیا تھا کہ ان کے ولولے ختم کر دیں، مگر اللہ رے علی جب باغ چھینا تھا تو علی نے گدال اٹھا کے محنت شروع کر دی، ورنہ علی بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے جیسے ہندوستان کے ذمہ دار بیٹھ گئے سادات کرام کہ جب ذمہ دارہ چھن گیا تو کیا کریں، گھر میں بیٹھے ہوئے فاقے توڑ گئے۔ علی نے اس دور میں بیان کیا کہ اگر دنیا تمہاری سپلائی لائن کو کاٹ دے تو کبھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہ بیٹھنا، محنت کرنا، مشقت کرنا۔ اور اب جو ہم نے تاریخ پڑھی تو پتہ چلا کہ علی یہودی کے باغ میں محنت کر رہے ہیں۔ اے علی کہیں اور محنت کی ہوتی ہے، یہودی کے باغ میں محنت کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے سر جھک جاتے ہیں کہ ہمارا امام اور یہودی کے باغ میں محنت کر رہا ہے، کیا کوئی مسلمان ذمہ دار نہ تھا کہ جس کی ہم محنت کر لیتے؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے معصوم کا جو بھی قدم ہوتا ہے وہ آنے والی نسلوں کے کریکشن اور اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ میں یہودیوں کا دشمن ہوں یا نہیں؟ بتاؤ، مرہب میرے ہاتھوں سے مارا گیا، عنتر میرے ہاتھوں سے مارا گیا، جتنے بھی یہودیوں کے لیڈر تھے، جتنے بھی جنرل تھے میرے ہاتھوں سے قتل کیے گئے۔ تو یہودی سب سے بڑا دشمن مجھ کو سمجھتے ہیں۔ جب مجھ کو سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں تو یہ مجھے کبھی جاب نہ دیتے، کبھی ورک نہ دیتے، کبھی کام کے لیے نہ بلاتے، اس لیے کہ دشمن کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ جس سے دشمنی ہو اس کو کام نہ دو، کام نہ دو گے تو بھوکا مر جائے گا، مد مقابل نہ آ سکے گا۔ مگر علی سے دشمنی کے باوجود بھی یہودی بلا کر علی کو کام دے رہے ہیں۔ کیوں؟ علی نے ایک فلسفہ بتا دیا اکنومکس کا کہ ایماندار اگر ہو تو دشمن بھی دشمنی کے باوجود تمہیں کام دینے کے لیے ڈھونڈتا پھرے گا۔ ہے دشمن ہے اگر ہے ایماندار، ہے دشمن اگر ہے
دشمن ہے مگر محنتی ہے، دشمن ہے مگر ایماندار ہے، دشمن ہے مگر لگن سے کام کرتا ہے، دشمن ہے مگر امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تو جب تم حیدری بن جاؤ گے تو دنیا تم سے دشمنی تو رکھے گی مگر ڈھونڈتی پھرے گی، ارے کوئی حیدری انجینئر ہے تو بلاؤ، کوئی حیدری ڈاکٹر ہے تو بلاؤ، کوئی حیدری مزدور ہو تو بلاؤ، کوئی حیدری ورکر ہو تو بلاؤ، اس لیے کہ ہے تو یہ حیدری مگر ہے بڑے ایماندار۔ تو دنیا میں سب کے لیے جاب ایک مسئلہ بن سکتا ہے مگر کبھی علی کے نقش قدم پر چلنے والے انسان کے لیے مسئلہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ دنیا ڈھونڈے گی ایماندار لاؤ، ایماندار محنتی لاؤ، محنتی لگن والا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو۔ بزنس مین کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ مزدور کون ہے، اسے تو اپنا بزنس چمکانا ہے۔ تو علی مرتضیٰ نے اس لیے محنت کر کے دنیا والوں کو راستہ بتا دیا کہ ہم دنیا کے منکر نہیں ہیں، ہم لذت کے منکر نہیں ہیں، ہم ذائقے کے منکر نہیں ہیں، اچھی غذا کھاؤ۔ ارے تم نہ کھاؤ گے تو اور کون مستحق ہے کھانے کے لیے؟ اللہ کی نعمتیں کیا مومن سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ اچھی غذا کھاؤ مگر جب کھاؤ تو دیکھ لو حلال ہے یا حرام، جب لقمہ کھاؤ تو دیکھ لو کہ زکوٰۃ نکل چکی ہے یا نہیں، لقمہ کھاؤ تو دیکھ لو کہ خمس ادا ہوا ہے یا نہیں، کھاؤ تو کچھ دیکھ کے کھاؤ کہ حق ادا ہوا یا نہیں۔ جب لقمہ پاک و پاکیزہ ہو کلو اب کھاؤ، پیو دیکھ کے پیو، نجس تو نہیں ہے، دیکھ کے پیو عقل کی دشمن تو نہیں ہے، دیکھ کے پیو خون میں زہر تو نہیں ملا گی، دیکھ کے پیو حق بھی ہے یا نہیں، دیکھ کے پیو بھائی کا خون تو نہیں ہے۔ کلو واشربوا ولا تسرفوا، زیادتی مت کرو۔ تو جب دنیا میں رہو تو کھاؤ پیو سب کچھ کرو مگر آخرت کو نہ بھولو، اور جب آخرت کا خیال ہو تو دنیا کو نہ بھولو۔ کھیت پر جاؤ مگر نماز کا خیال رہے، نماز پڑھو مگر کاروبار کا خیال رہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد میں تسبیح لے کے بیٹھ گئے ہو اور آفس ٹائم نکل گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رات دن قرآن پڑھ رہے ہیں اور بیوی بچے فاقے کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہر وقت اللہ 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 کر رہے ہیں اور کوئی خیال نہیں ہے کہ آپ کے بچے کیا کھائیں گے۔ میں نے کہا واقعہ سنایا تھا، پھر سنا دوں رب کے لیے۔ مولا کائنات کوفے میں آئے ہیں، ظاہر خلافت کا زمانہ ہے، کوفے کے رئیسوں نے لیڈروں نے آ کے مولا کو انوائٹ کیا کہ چلیے مولا ذرا ہم اپنی مسجد دکھا دیں آپ کو۔ مولا کائنات اپنی مسجد دیکھنے کے لیے آئے تو مسجد کے کونے میں دیکھا کہ کچھ آدمی اللہ 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 گریا و زاری نالا و شیون رکوع قیام سجدہ، دے اللہ دے رسول دے اللہ دے، یا اللہ اتنی سجدے اتنی عبادت۔ مولا فرماتے کون ہے یہ؟ کہا مولا یہ رجال الحق ہیں۔ کہا یہ رجال الحق کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے۔ کہا ہاں بتاؤ اللہ والے کیا چیز ہیں؟ کہ وہ ہیں جو رات دن عبادت کرتے ہیں، تسبیح تحلیل گریا زاری قیام سجود، اللہ اللہ خلوت اللہ۔ مولا کتنے خوش ہونے چاہیے؟ ہاں اتنی عبادت گزار، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک تمام رات اللہ اللہ۔ مولا فرماتے ہاں اللہ ہوگا، یہ بتاؤ کھاتے کیا ہیں؟ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ کھاتے کیا ہیں؟ کہا یہ رات دن جو نماز پڑھتے ہیں یہ کھاتے کیا ہیں؟ ہاں مولا کچھ نہیں کھاتے، اللہ کرتے ہیں۔ کہا جیتے کیسے ہیں؟ کہا محلے والا کوئی رحم کھا لیتا ہے تو انہیں کھلا دیتا ہے، رحم کھا کے انہیں کھلا دیتا ہے۔ مولا نے ایک ٹیڑھا سوال کیا، اچھا اگر کسی کو رحم نہ آئے تو کیا کھاتے ہیں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی، مگر مولا پوچھنے ہیں کسی کو رحم نہ آئے تو کیا کھاتے ہیں؟ کہا مولا کچھ نہیں کھاتے، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں بیچارے۔ اس امت کی پیشانی پر نفرت کے بل پڑنے لگے، علی کے چہرے سے غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ فرماتے ہیں تمہارے اس کوفے کی مسجد کے یہ نمازی کوفے کے بازار کے ان کتوں جیسے ہیں کہ جن کو روٹی ڈال دی تو خالی بننا پڑے ہوئے ہیں۔
میرا پہلا آرڈیننس ہے کہ ان سب کو مسجد سے نکالو، ان کے ہاتھوں میں گدال دے دو، ان سے کہہ دو کہ محنت و مشقت کریں، اور دن بھر محنت کے بعد جب شام کو مسجد میں آئیں تو بارگاہ خدا بندی میں سر جھکا دیں۔ یہ ایک سجدہ ان کے 1000 برس کی عبادت سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا، یہ ہے اسلام کا تصور کہ دنیا میں ڈوبو، آخرت کو یاد رکھو، آخرت کا خیال ہو، مگر دنیا کو نہ بھولنا۔ نماز پڑھو تو یہ دیکھ کے پڑھنا کہ بیوی بچوں کو روٹی دی ہے یا نہیں، اور جب بیوی بچوں کے لیے روٹی کی جستجو کرو تو یہ نہ بھول جانا کہ نماز کا وقت آگے کہیں گزر نہ جائے۔ یہ ہے اسلام کہ ایکسٹریمسٹ نہ بننا، بلکہ نقطہ ہو بیچ میں، نہ یہ ہے نہ یہ ہے، نہ تنہا دنیا کے نہ تنہا آخرت کے۔ مولا اب فرماتے ہیں دنیا اس طرح کماؤ جیسے ہمیشہ یہی رہنا ہے، اور آخرت کی طرف ایسے جھکو جیسے ابھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اس کا جو میڈیا نکلے گا وہ یہی ہوگا۔ رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے دنیا ڈبو دی آخرت کے لیے، جس نے آخرت تباہ کر دی دنیا کے لیے، لیسا منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔